بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انسائڈ دی نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو اس وقت اپنی کسی بھی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے فوج کا ذکر ضرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری فوج اتنی کامیاب فوج ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے، اور اپنے فوج کے ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے کہ سٹنگ آرمی چیف نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن حالات پھر 360 اینگل پہ چینج ہوتے ہیں۔ جب ان کی گورنمنٹ جانے والی ہوتی ہے اسی وقت ہی نیوٹرل کی صدا آتی ہے، یعنی کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے، اور جب ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اب حکومت جانے کو ہے تو پھر وہ نیوٹرل کا ذکر کرنے لگے۔ اچانک سے فوج کے مخالف بیانات آنا شروع ہوئے، اور وہ بھی ایسے بیانات کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی ادارے پہ اتنی تنقید نہیں ہوئی جتنی اس وقت دیکھی گئی۔ سوشل میڈیا پہ مختلف ٹرینڈ چلائے گئے، ٹویٹس ہوئے، اور اس کے بعد بہت سے صحافی ایسے ہیں جو کہ خان صاحب کے حق میں جنہوں نے بات کی۔ خان صاحب کا حال اس وقت یہ ہے کہ کسی بھی تقریر میں آپ ان کا سن لیں، ابھی پریس کانفرنس ہوئی اس میں سن لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ملک کے غداروں کا ذکر کروں گا، اور جو ہے وہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی تباہی میں کردار ادا کیا، یہ تمام باتیں دہراتے ہوئے کہیں نہ کہیں فوج پہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے ہراساں کیا گیا تو میں مزید اپنا جو ہے وہ بیان جاری کروں گا، اور ایک ویڈیو ٹیپ کی بات پہلے بھی جب گورنمنٹ میں سے جا رہے تھے تب بھی انہوں نے کہا، ابھی بھی کہا کہ میں نے سیف جگہ پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے جس میں تمام چیزیں میں کھل کے سامنے لاؤں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی سیاستدان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ملک کے ادارے کے خلاف اتنا کھل کے بات کر کے اور اسے سیاست میں لانے کی کوشش کرے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک عام سی بات ہے کہ کیا واقعی ہی خان صاحب وہ باتیں بھول گئے کہ وہ کس طرح سے اقتدار میں آئے تھے، اور جب ایک آئینی طریقے سے ان کی گورنمنٹ گئی تو کیا اب بھی ان کا بیانیہ یہ ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے؟ بہرحال عدم اعتماد کی تحریک میں جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے، لیکن عدم اعتماد کی قانونی حیثیت سے انکار نہیں کیا جاتا۔ ایک آئینی طریقہ تھا، عدم اعتماد پیش کی گئی جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شکست ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی جو کمپین ہے وہ کامیاب ہوئی ہو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی، جبکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی جو تھی وہ اس کے حق میں تھی اور بہت سے لوگ اس کے حق میں تھے، اس کے باوجود یہ کامیاب نہیں ہوئی۔ عدم اعتماد کی تحریک ایسے ہی کامیاب نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام تھا جس کو تمام پارٹیز نے مل کے کیا۔ ملک کے حالات پارٹیز کے مطابق بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے جس کی وجہ سے انہیں ٹیک اوور کرنا ضروری تھا۔ یہاں پہ یہ بھی ایک کوشچن ایز ہوتا ہے کہ جب ملک کے حالات اتنے خراب تھے تو پولیٹیکلی کیا فائدہ ہو سکتا تھا ان پارٹیز کو اس وقت اقتدار میں آنے کے بعد؟ جیسے کہ نون لیگ اقتدار میں ہے، یقیناً جو اگلے انتخابات ہوں گے اس میں نون لیگ کو عوام کے سامنے جواب دینا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں ان کا ووٹ بینک بھی اس کے ساتھ ٹوٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ جس قسم کے معیشت کے حالات ہیں، اور ہم نے 3 مہینے میں دیکھا کہ مہنگائی اور ریلیف دینے میں شہباز حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ اس کا جواب دینا ہوگا اور اگلے الیکشن میں اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ لیکن کیا ملک کی سیاست اسی نہج پہ چلتی رہے گی کہ کوئی بھی سیاستدان آئے تو یہ کہے کہ جی فوج اس کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو پھر فوج کے مخالفین بیان دینا شروع کر دیں، فوج کے خلاف بیان دینا شروع کر دیں؟ کیا پاکستان کی سیاست اسی کے گرد محدود ہو کے رہ گئی ہے؟ ایک اور جو پاکستان کی سیاست ہے وہ چہرہ ابھی ہمیں بہت مختلف سینیریو نظر آتا ہے۔ خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ مخالفین کے خلاف کارروائی ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، اور بہت سے ایسے کارکنان تھے جن کے خلاف کارروائی ہوئی۔ ابھی خان صاحب کی گورنمنٹ میں، جو ابھی خان صاحب کی سابق گورنمنٹ تھی، اس میں جو بھی لوگ شامل تھے ان کے خلاف مقدمات اس وقت درج کیے جا رہے ہیں، کرپشن کے مختلف مقدمات کھولے بھی جا رہے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں میرے اپنے خلاف 15 مقدمات ہیں۔ یہ سیاست کب تک چلتی رہے گی؟ یہاں پہ جو کنکلوڈ میں اس کو کروں گی اور اپنے مہمان گرامی کے پاس بھی جاؤں گی، مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان کی عوام کا نہیں سوچیں گے؟ کیا ملک کے جو سیاستدان ہیں اداروں کی اسی طرح سے تضحیق کرتے رہیں گے؟ ملک کی جو معاشی حالات ہیں اس میں کیا سیاستدان گٹھ جوڑ کر کے ایک طرف بیٹھ کے پہلے ملک کے حالات بہتر کرنے پہ توجہ دیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے
کیا یہ صرف اسی طرح سے چلتا رہے گا کہ آپ جو ہیں اداروں کے خلاف بیان دیں، ایک دوسرے کے خلاف پکڑ دھکڑ کریں، کیسز بنائیں، اور کیا کب تک ہمارا پاکستان کا مستقبل ان چیزوں کو سہتا رہے گا؟ اس پہ کچھ بات کریں گے، اور مزید پاکستان میں ہونے والی جو حالیہ بارشیں ہیں اس میں جو تباہی ہوئی اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب معراج صدیقی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہے چنزیب سواتی صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ شکریہ۔ معراج آپ کی طرف آئیں گے۔ انٹروڈکٹری پارٹ آپ نے سنا، کیا کہتے ہیں خان صاحب نے آج بھی جلسے سے خطاب کیا ہے، کل بھی ایک پریس کانفرنس کی، وہی ایک باتیں ہیں جب وہ اقتدار سے جانے والے تھے تب بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، اور پہلے ان کا بیانیہ جو تھا کہ امریکی سازش ہوئی ہے، غیر ملکی سازش ہوئی ہے، وہ تو اب کسی حد تک پٹ چکا ہے، لیکن وہ اداروں کے خلاف جو بیانات دے رہے ہیں اس میں بہت نقصان ہو رہا ہے ملک کا، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ دیکھیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے جب لوگ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پرورش کی گئی ہے یا انہیں پالا گیا ہے۔ دراصل پرورش جو ہے وہ انسانوں کی جاتی ہے اور پالا جانوروں کو جاتا ہے۔ یقیناً جانوروں کو پالنے کا، اگر انسان بھی پلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کئی حرکتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب کسی شخص کو، وہ ڈاکٹرس ہو، انجینئر ہو، یا کوئی ٹیچر ہو، یا پاکستان کا کوئی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو، جب اسے مشہور ہونا ہوتا ہے یا اپنی تشہیر کرنی ہوتی ہے یا اپنی جو ناکامیاں ہیں وہ سامنے ختم کرنی ہوتی ہے، تو ان کے پاس ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہ آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں وہ لوگ جو پاکستان کے محافظ ہوں، جن کی وجہ سے پاکستان امن میں ہو، وہ بارڈروں کی بھی حفاظت کریں، اندر دشمنوں کی بھی کریں، اور جو پاکستان کے اندر سیاسی لوگ عیاشیاں کریں، ساری مراتیں لیں، سارا بجٹ لیں، ساری فیسلٹیز لیں، سارا جو انکمز ہے اس سے، پبلکلی انکم سے وہ اپنے آپ کو فیسلیٹیٹ کریں، اس کے بعد آخر میں وہ فوج کو بدنام کریں، یہ ایک ظلم ہے۔ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قصور کو، یہی 3 سال 7 مہینہ ہر ٹائم پر آپ اس کی ترجمانی کرتے تھے۔ جیسے انہوں نے ابھی عمران ریاض کے لیے جو بات کی ہے کہ پہلے صحافیوں پہ کوئی ظلم نہیں ہوا، یا تو عمران خان صاحب کی جو آج کی اسپیچ ہے، یا تو یہ معصوم ہے، یا بالکل نادان ہے، یا پھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یقیناً تینوں چیزوں میں کچھ تو ہے ہی ہے۔ جب وہی کام 3 سال 7 مہینے میں صحافیوں کے ساتھ ہوا، یہ جو صحافیوں کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں صحافت کسی کی ترجمانی نہیں ہے، ترجمانی کرنے والا پھر صحافی رہتا نہیں ہے نا۔ تو ترجمانی کرنے والے کو آپ یک طرفہ ترجمانی کرنا تو صحافت والی بات تو نہیں ہوئی۔ صحافت تو ایک چیز ہے کہ جسٹیفیکیشن ہو، جو غلط ہے وہ عوام اور 22 کروڑ عوام کے سامنے رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی یہ ترجمانی کرے کہ میں نے ایک ایسی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو آ گئی تو تہلکہ مچ جائے گا، آپ کس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں؟ آج سعید مراد نے یہ کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے پورے پاکستان میں، ہم روڈوں پہ نکلیں گے پورے پاکستان میں۔ یہ کس کے خلاف نکل رہے ہیں؟ پاکستان فوج کے خلاف نکل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر یہ جو بھی شخص پاکستان کے اداروں اور فوج اور ISI جو پاکستان کے محافظ ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوں گے تو 22 کروڑ عوام ان کے خلاف کھڑی ہوگی۔ یقیناً یہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، پاکستان فوج کو بدنام کرنے کے لیے صبح شام ایک ہی بات ہے، ہر تقریر میں ایک ہی بات ہے۔ آپ نے ویڈیوز، اس سے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی افیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ یہ 67% یوتھ کا ملک ہے۔ یہاں پر جو ایک عام نوجوان ہے وہ آپ کی اس بات سن کر پاکستان کی غداری کی طرف جا رہا ہے، وہ پاکستانی فورس کو گلیوں میں، ہوٹلوں میں ڈسکس کر رہا ہے، جن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جو یہ بات سمجھتے نہیں تھے۔ نوجوان طبقہ یہ بھی ابھی شاید کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، یا ادارے کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہماری شہادتیں ہوتی ہیں، کس طرح سے نوجوان جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، بارڈر پہ ہو رہی ہیں، کارگل میں شہادتیں ہوئیں، وہ کون لوگ، مطلب یہ کیسے ان کو بتائیں کہ وہ کیوں اپنی جانیں پاکستان کے لیے قربان کر رہے ہیں؟ یہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں
کیا 1971 سے لے کر کے 65 کی جنگ ہوئی اور ابھی جتنی جنگیں بارڈر میں مختلف ٹائم پہ ہوتی ہیں، ایک ماں اپنے بچے کو پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے اور افسر بنا کے بارڈر پر ملک کی حفاظت کے لیے شہید کرنے پر فخر محسوس کرتی ہے. تو یہ نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے. آپ اپنے ہی نوجوانوں کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فوج ہماری جو ہے کبھی نیوٹرل دیتے ہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں امپائر ہے، مختلف نام رکھ کر کے آپ پاکستان کو کمزور، جو پاکستانی فوج کو مطلب اگر کمزور کرتے ہیں تو یقیناً پاکستان کو کمزور کرتے ہیں، اور جو پاکستان کو کمزور کرتے ہیں وہ یقیناً پاکستان کے غدار ہوتے ہیں. چلیں جی، سنجیب سواتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس وقت بیچ میں ایک معاملہ تھم گیا تھا پاکستانی فوج کے خلاف جو بات ہو رہی تھی، لیکن اس کا بہت زیادہ فائدہ جو ہے ابھی انڈیا میڈیا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک خان صاحب کے بیان کو لے کے جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں. کافی ملک کی جگ رسائی ہو رہی ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا ٹرینڈ میں نوجوان طبقوں کا ذہن بھی بنتا چلا جا رہا ہے. بس نوجوان طبقے جو ہیں وہ ایک ٹرینڈ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ساری صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں اور ان کی آل اولاد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں جی، فوج بحیثیت ادارہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کی عوام کے اندر سے ہی نکلتی ہے. کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، اور ایک مضبوط فوج جو ہے وہ سن 1947 سے لے کے آج تک، اگر آپ کے پاس دفاعی لحاظ سے مضبوط فوج نہ ہوتی تو انڈیا آپ کے اوپر تیسری جنگ بہت پہلے مسلط کر چکا ہوتا. اب بحیثیت ادارہ جو ہے آپ اگر ٹارگٹ کرتے ہیں، چاہے وہ عمر کا کسی بھی طبقے کا آدمی ہو، چاہے بوڑھا ہو یا نوجوان ہو، اپنی فوج کو دنیا میں ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، چاہے عراق ہے، شام ہے، لیبیا ہے، جتنے بھی ممالک ہیں جن کی فوج کمزور ہوئی ہے، نہ وہ اپنے اندرونی اور نہ بیرونی خطرات سے نبٹ سکے ہیں. پاکستان کی بری افواج جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس ہے. فرد واحد کی غلطی ہو سکتی ہے، ادارہ غلط نہیں ہو سکتا. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد جماعت ہے کہ تاریخ جس کی جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اس پوری عوام کے سامنے ہے. مگر اس کے باوجود بھی جب محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو نے اس ملک میں قدم رکھا ہے تو اس نے افواج کے خلاف کبھی بات نہیں کی. اس نے فرد واحد کے خلاف تو بات کی ہے، مگر افواج کے خلاف کبھی بات نہیں کی. ان کا ہمیشہ یہ جملہ رہتا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. اگر آپ پولیٹیکل سوچ رکھتے ہیں، ایک جمہوری سوچ رکھتے ہیں، تو پھر ہر وقت آپ اقتدار میں نہیں رہ سکتے. کبھی آپ کو حزب اختلاف بھی رہنا پڑتا ہے. اور بی بی کے خلاف بھی جو ہے وہ جس وقت تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو سامنا کیا تھا. اور اس کے بعد بی بی کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں ایک غم و غصہ تھا. اس کے باوجود جو سندھ کے حالات تھے اس وقت بدترین اور بہت مشکل حالات تھے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. ہماری یہ جو ریاست ہے یہ ہماری سیاست سے کہیں بالا تر ہے. جب اس ریاست کی بات آئے گی تو اس ریاست کے محافظوں کی بھی بات آئے گی، اور اس ریاست کے اندر رہنے والے 22 کروڑ عوام وہ کہ جو اپنے اس خاکی بدن کو خاکی وردی کے ساتھ سمجھتے ہیں. جو خاکی وردی کا مخالف ہے وہ پھر پاکستان کا حمایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے. سواتی صاحب، آپ نے کبھی یہ حالات دیکھے کہ اتنے زیادہ دو لوگ بھی کھڑے ہوئے ہو تو ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے ہیں، وہاں پہ فوج کو ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے اپنی کریئر میں، کبھی لائف میں اس قسم کی سچویشن دیکھی ہے؟ سنا آپ یقین کریں تقریباً میرے خیال ہے 37-38 سال تو ہو گئے ہیں مجھے پریکٹیکل سیاست میں. اور آج کے سیاست کے طور و طریقے اور انداز جو ہے انہیں دیکھ کر بحیثیت ایک انسان بھی دکھ ہوتا ہے، بحیثیت ایک مسلمان بھی دکھ ہوتا ہے، اور بحیثیت ایک پاکستانی بھی دکھ ہوتا ہے. ہم نے کبھی اس نہج کی سیاست گالم گلوچ کی، کردار کشی کی، یہ ویڈیو ٹیپس کی اور یہ دوسری، مطلب یہ کبھی بھی ہم نے خود، میں نے الیکشن لڑے بھی ہیں، لڑوائے بھی ہیں،
اس وقت کلچر ایک یہ ہوتا تھا کہ ایک مخالف بھی جو ہے وہ شام کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پی رہا ہوتا تھا، لسی بھی پی رہا ہوتا تھا. اب تک نقطہ نظر بیان کیا جاتا تھا، اپنے آپ کو عوام کی خدمت کے لیے پیش کیا جاتا تھا. اگر آج ہم سمجھتے ہیں کہ ملک جس حالات سے دوچار ہے، دیکھیں آپ کی گرد و پیش جو قوتیں ہیں بین الاقوامی سطح پر، ان کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ سی پیک ہے، اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کا ایٹمی پروگرام ہے. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو تو ہمیں بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ چلنے والی ہر قیادت کو مسترد کرنا ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو. اور ہماری نوجوان نسل کو ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو رات کو ہم بڑے سکون سے سوتے ہیں تو یہ جو سرحدوں کے محافظ جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم سوتے ہیں. اگر آج آپ کی مضبوط افواج پاکستان نہ ہوتی تو شاید آپ افغانستان سے زیادہ جنگی حالات میں ہوتے. ایک مضبوط فوج جو ہوتی ہے وہ اپنے ملک کو منظم رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کو آپ دیکھیں نا، اسرائیل آپ کو ٹارگٹ کرتا ہے، ہندوستان آپ کو ٹارگٹ کرتا ہے. بین الاقوامی وہ قوتیں جو چاہتی ہیں کہ یہ عوام اور افواج پاکستان کے اندر خلیج کو پیدا کیا جائے. اس خلیج کو ختم کرنے کے لیے ہر سیاستدان کو بھی، صحافی کو بھی، ہر آدمی کو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور خدا کے لیے سیاست میں بھی اور صحافت میں بھی یہ جو زرد قسم کی اور صحافت سے قصیدے لکھنے والے جو صحافی ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس ریاست کے ساتھ ہی صحافت ہے اور اس ریاست کے ساتھ ہی ہم سب کی سیاست. اچھا معراج، آپ کی طرف آئیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی خان صاحب کے ساتھ غلط ہوا ہے؟ کیا کچھ صحیح نہیں ہوا؟ اور جہاں تک ہم سوشل میڈیا کے ٹرینڈس کی بات کرتے ہیں تو جو دکھایا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے اس کو سب لوگ فالو کرتے ہیں. ایک تجزیہ کیا جائے تو واقعی خان صاحب اس وقت جس پوزیشن میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ واقعی کچھ غلط ہوا ہے؟ اور اگر غلط ہو بھی گیا، جیسے تنزیب سواتی صاحب نے کہا کہ وہ اب ہو چکا ہے نا، اس کے بعد آپ مقابلہ کریں اس کا، واپس بھی اسمبلی میں آئے، پیپلز پارٹی بھی آئی، مقابلہ بھی کیا، اپوزیشن میں رہے. کیا خان صاحب کو اپوزیشن میں اس وقت بیٹھ جانا چاہیے تھا ملک کی بہتری کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، لیکن یہاں پہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد اس کے جواب لیتے ہیں.